بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا تصور کریں، اگر کل صبح آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کو یہ احساس ہو کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ روزانہ کی زندگی کے وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی کامیابی ہی سب کچھ ہے، مگر وہ اس بات سے غافل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی رضا سب سے اہم ہے۔ آج میں آپ کو وہ نشانیاں بتاؤں گی جو اللہ کی ناراضگی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ وہ نشانیاں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، دل کا سخت ہو جانا۔ جب انسان کا دل نرم نہ رہے، نصیحت سن کر بھی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، قرآن کی تلاوت دل پر اثر نہ کرے، تو سمجھ لیں کہ یہ دل کی سختی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی ایک بڑی نشانی ہے، کیونکہ مومن کا دل ہمیشہ اللہ کے خوف اور محبت سے نرم رہتا ہے۔ نمبر 2، جب کوئی شخص بار بار گناہ کرتا ہے اور اسے معمولی سمجھ کر توبہ بھی نہیں کرتا، تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نشان لگتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو یہ دل صاف ہو جاتا ہے، ورنہ نشان بڑھتا رہتا ہے۔ یہ نشان بڑھتے بڑھتے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ نمبر 3، نماز میں سستی۔ نماز اللہ سے تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب نماز میں سستی، تاخیر یا بالکل چھوڑ دینا معمول بن جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ قرآن میں آتا ہے، پھر ان کے بعد وہ لوگ آئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ نماز تو بندے کا اللہ سے ملاقات کا بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے۔ نمبر 4، برکت کا اٹھ جانا۔ برکت کا اٹھ جانا، جب زندگی میں بے برکتی آ جائے، رزق میں کمی ہو، سکون نہ رہے، تو یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ نمبر 5، دعاؤں کا قبول نہ ہونا۔ دعاؤں کا قبول نہ ہونا، جب انسان دعا کرے اور بار بار کرے مگر دعائیں قبول نہ ہوں، تو ممکن ہے کہ اس کے اعمال اس کی دعاؤں کے درمیان رکاوٹ بن رہے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، مگر اس کا کھانا حرام، لباس حرام اور کمائی حرام ہوتی ہے، پھر کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ نمبر 6، نیکیوں سے محرومی۔ نیکیوں سے محرومی، جب دل نیکیوں کے لیے تیار نہ ہو، قرآن پڑھنے، صدقہ دینے، مسجد جانے میں سستی ہو، تو یہ اللہ کی ناراضگی کی واضح علامت ہے۔ یہ وہ حالت ہے جس میں بندہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 7، برے لوگوں کی صحبت۔ برے لوگوں کی صحبت، اگر انسان کی مجلس میں برے لوگ ہوں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوں، برائیاں کریں اور اسے بھی گناہ کی طرف کھینچیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا خاص فضل نہیں رہا۔ حدیث میں آتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے،
بس دیکھو تم کس سے دوستی کرتے ہو۔ نمبر 8، گناہوں پر خوش ہونا۔ گناہوں پر خوش ہونا، اگر انسان گناہ کرے اور اسے خوشی محسوس ہو تو یہ خطرناک ترین کیفیت ہے۔ قرآن میں ہے، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے راضی ہیں؟ نمبر 9، موت سے غافل۔ موت کی یاد سے غافل۔ مومن ہمیشہ موت کو یاد رکھتا ہے، مگر جس کے دل میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے وہ موت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ گناہ کو مٹاتی ہے۔ یہ نشانیاں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دل و جان پر غور کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی میں ان میں سے کوئی علامت پائی جاتی ہے تو فوراً اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ وہ فرماتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے اور اپنی رضا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، میں آپ کی رحمت اور انسان کے گناہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیچھے دیکھو۔ دیکھا تو ایک بہت بڑے سمندر میں ایک درخت پر ایک چڑیا اپنے منہ میں مٹی لے کر بیٹھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سمندر میری رحمت ہے اور یہ درخت دنیا، یہ چڑیا انسان، اور اس کے منہ میں تھوڑی سی جو مٹی ہے وہ اس کے تھوڑے سے گناہ ہیں۔ اگر یہ اپنا منہ کھول کر مٹی پانی میں گرا دے تو میری رحمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو کیوں نہ انسان توبہ کرے اور میں معاف نہ کروں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔